پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بندوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے، پھر دیگر خونی رشتہ دار درجہ بدرجہ سب سے زیادہ احترام و اچھے سلوک کے حقدار ہوتے ہیں، مگر افسوس اس کی طرف اب دھیان کم دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ عوام کے سامنے اگرچہ انتہائی خوش اخلاق جانے جاتے ہیں، مگر اپنے گھر میں بالخصوص والدین کے حق میں نہایت ہی سخت مزاج و بد اخلاق ہوتے ہیں۔ ایسوں کی توجہ کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیش خدمت ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، 3 شخص جنت میں نہیں جائیں گے: ماں باپ کو ستانے والا، دیوس اور مردانی وضع بنانے والی عورت۔ یاد رکھیے، ماں باپ قدرت کا انمول تحفہ ہیں۔ ماں باپ کا مقام قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری اللہ پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا ذریعہ ہے۔ ماں باپ اولاد کے آرام کی خاطر اپنے آرام کو قربان کر دیتے ہیں۔ ماں باپ کے خون جگر سے اولاد کا وجود بنتا ہے۔ ماں باپ بیمار اولاد کو دیکھ کر تڑپتے اور آنسو بہاتے ہیں۔ ماں باپ بیمار اولاد کی خاطر ساری رات جاگ کر گزار دیتے ہیں۔ ماں باپ اولاد کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اپنی پوری زندگی کو اولاد کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ ماں باپ اولاد کی پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد کی تکالیف کو برداشت کرتے ہیں۔ ماں باپ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے حقوق ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں راہ خدا میں لڑنا چاہتا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں مشورہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا تمہاری ماں ہے؟ عرض کی: جی ہاں۔ ارشاد فرمایا: اس کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان سے اچھا سلوک نہ کیا، وہ اللہ کریم کی رحمت سے دور اور غضب خدا کا حقدار ہوا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے والدین، چاہے وہ سگے ہوں یا سوتیلے یا رضائی والدین ہوں، ان کا دل و جان سے ادب کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان سے اچھے لہجے میں بات کریں، ان کے جذبات کا خیال رکھیں، ان کو تکلیف دینے سے بچیں، ان کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں، ان کی بات توجہ سے سنیں، ان کا ہر جائز حکم مانیں۔ الغرض جب تک کوئی مانع شرعی نہ ہو، ماں باپ کے حقوق ادا کریں، یوں اللہ پاک کی رضا پانے والے حقداروں میں شامل ہو جائیں۔ یاد رہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کی پیدائش سے پہلے ہی وصال فرما گئے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک صرف 6 سال تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کی پرورش آپ کے دادا اور پھر چچا کے حصے میں آئی۔ سرکار علیہ السلام ان تمام حضرات کا بہت زیادہ ادب کرتے، ان کی دلجوئی فرماتے اور ان کے حقوق کی بھرپور رعایت فرمایا کرتے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: ایک بی بی صاحبہ آئیں، یہاں تک کہ وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گئیں۔ نبی پاک علیہ السلام ان کے لیے کھڑے ہو گئے
اور اپنی چادر مبارک بچھا دی۔ چنانچہ وہ بی بی صاحبہ اس پر بیٹھ گئیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ماں ہیں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دونوں عمل اظہار احترام و اظہار مسرت، ادب و احترام اور خوشی کو ظاہر کرنے کے لیے تھے۔ معلوم ہوا قیام تعظیمی جائز ہے اور انسان خواہ کتنا ہی عظمت والا ہو مگر اپنے تربیت کرنے والے کا احترام کرے۔ دیکھو یہ وہ آستانہ ہے جہاں حضرت جبریل امین علیہ السلام خادمانہ شان سے حاضری دیتے ہیں، مگر ان بی بی صاحبہ کے لیے چادر بچھائی گئی۔ اس سے ہم لوگوں کو تعلیم ہے کہ جب دودھ پلانے والی دائی کا یہ ادب و احترام ہے تو سگی ماں کا ادب و احترام کیسا چاہیے۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں یہ واقعہ خاص جنگ حنین کے دن کا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ سے فارغ ہوئے تھے۔ جماعت صحابہ میں تشریف فرما تھے کہ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو گئے اور جو چادر شریف اوڑھے ہوئے تھے ان کے لیے بچھا دی۔ جب تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما رہیں کسی اور سے کلام نہ فرمایا، انہی کی طرف متوجہ رہے۔ جب آپ واپس ہوئیں یعنی تشریف لے جانے لگیں تو بہت تحفے عطا فرمائے اور انہیں کچھ دور رخصت کرنے کے لیے چند قدم تشریف لے گئے۔ پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا کسی اور صحابی نے حاضرین سے فرمایا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائی جناب حلیمہ ہیں جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا ہے۔ آج کے نوجوان یہ حدیثیں سنیں اور عبرت حاصل کریں کہ ہم لوگ سگی ماں کا بھی ادب نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور قحط سالی کی شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حلیمہ کو 1 اونٹ اور 40 بکریاں دیں۔ حضرت عمر بن سائب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ کے رضائی باپ یعنی حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر حاضر خدمت ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کپڑے کا ایک حصہ ان کے لیے بچھا دیا اور وہ اس پر بیٹھ گئے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں تو آپ علیہ السلام نے اپنے کپڑے کا باقی حصہ ان کے لیے بچھا دیا۔ پھر سرکار کے رضائی بھائی آئے تو آپ نے ان کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہمیشہ کپڑا وغیرہ بھیجتے رہتے تھے۔ یہ ابو لہب کی لونڈی تھی اور چند دنوں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے بھی دودھ پلایا تھا۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حق یہ ہے کہ حضرت سویبہ اور حضرت حلیمہ اور اسی طرح حضرت حلیمہ کے خاوند مسلمان ہو گئے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کر لیا تو حضرت سویبہ حضور کے پاس آیا کرتی۔ حضور ان کا بہت احترام فرماتے اور مدینہ منورہ سے حضرت سویبہ کے لیے کپڑے وغیرہ تحفے بھیجا کرتے تھے۔